بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ الملک سے ہوتا ہے۔ سورہ کے شروع میں انسانی زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ جانچ سکے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ کائنات کے نظم و استحکام پر ایک نگاہ ڈالنے کی دعوت دی کہ اسے دیکھ کر کیا کوئی شخص جس نے عقل سے کام لیا ہو یا الہامی ہدایات کو سننے کی طرف توجہ کی ہو، یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ سارا نظام بے مقصد ہے؟ اگر انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے اپنے کفر کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انسان کا سابقہ ایک ایسے مالک سے ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور اس قدر مہربان ہے کہ اس نے زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے قدم قدم پر آسائشوں کی سیجیں بچھائی ہوئی ہیں۔ وقت آئے گا کہ تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور تم جن باتوں کو آج رسول کے کہے پر ماننے کو تیار نہیں، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ وہاں ہی نہیں، یہاں بھی اگر وہ تمہیں سزا دینا چاہے تو اگر اس صحرائی زندگی میں صرف پانی ہی زمین کی گہرائیوں میں غائب ہو جائے تو کیسے جی سکو گے؟ دوسری سورہ القلم ہے، جس کا آغاز نبی اکرم کی مدح و توصیف سے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں بلکہ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہیں، اور آپ کا اجر اتنا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ خود بھی مشاہدہ کریں گے اور آپ کے مخالفین ہی نہیں، ساری دنیا دیکھے گی کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ روز افزوں ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کس منہ سے آپ پر انگشت نمائی کرتے ہیں، جبکہ ان کا ایک بڑا سردار جھوٹا، کمینہ، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، ظالم، بدکار، بھلائی سے روکنے والا، بد اعمال، جفاکار اور بد اصل ہے۔ ایسے شخص کو عبرت دلانے کے لیے باغ والے کا قصہ بیان کیا کہ اصل مالک کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھلائی کی راہ چھوڑ کر لالچ اختیار کر لی تو ان کے باغ کو آسمانی آفت نے آ لیا اور حسرت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کے بعد متقین اور منکرین کے انجام بیان کیے اور رسول اللہ کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اگلی سورہ الحاقہ ہے۔ سورہ الحاقہ کا پہلا رکوع آخرت کے بیان میں ہے، جس میں بتایا کہ بدی کرنے والا کسی قیمت پر بدی کے نتائج سے نہیں بچ سکتا۔ اس ضمن میں قوم عاد، سمود اور قوم فرعون پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا کہ عذاب کی پہلی قسط دنیا میں ہی آ جائے گی اور پورا عذاب آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاریں گے وہ آخرت میں اس پر ملنے والے انعامات کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ تم قرآن کو ایک شاعر کا کلام یا ایک کاہن کی تک بندی سمجھتے ہو، جبکہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس میں ایک لفظ کی کمی بیشی کرنے کا رسول کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اگلی سورہ المعارج ہے۔ اس سورہ میں ان لوگوں کا جواب ہے جو قرآن کی وعید سن سن کر یہ مطالبہ کرنے لگ گئے تھے کہ عذاب کب آئے گا اور اب آ کیوں نہیں جاتا۔ انہیں بتایا کہ جب آئے گا تو مجرموں کا برا حشر ہوگا، حتیٰ کہ ہر شخص اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنی جگہ فدیہ کے طور پر دے کر بچنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن کوئی بچ نہیں سکے گا۔ انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے عقیدے، اخلاق اور اعمال کی بنا پر ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق کو رد کر دیا اور دنیاوی مال و دولت جمع کر کر کے رکھتے رہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے اعلیٰ اخلاق و اقدار کی پابندی کی وہی جنت میں جائیں گے۔ اگلی سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مشرکین مکہ کو ان کے حالات کے تناظر میں سنایا گیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے ذمے کیا کام کیا تھا، انہوں نے کس طرح دعوت کا آغاز کیا، کتنی طویل مدت کیسی کیسی زحمتیں برداشت کرتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھا، اور جب قوم ہٹ درمی کی آخری منزل پر پہنچ گئی تو نوح علیہ السلام نے اپنی کارکردگی کی مکمل رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کر کے اہل ایمان کی نجات اور مخالفین حق کی تباہی کی دعا کی۔ اس سارے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ کو بتایا جائے کہ اللہ کی سنت کیا رہی ہے، اور یہی سب ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی سورہ الجن ہے۔ سورہ الجن میں جنات کے قرآن سننے کا ذکر ہے۔ جنات کے قرآن سننے کا ذکر دو جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ الاحقاف میں
جو واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے اور قرآن سننے والے جنات نے خود بتایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اس سورہ جن کے واقعے کے متعلق احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اوکاز کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر جنات نے آپ سے قرآن سنا۔ یہ جنات مشرکین تھے اور نزول قرآن سے پہلے یہ آسمانوں پر جا کر باتیں سن لیتے اور واپس آ کر کاہنوں کو کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے۔ نزول قرآن کے ساتھ ہی ان کا اوپر جانا بند ہو گیا، تو یہ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ تب انہیں آپ سے قرآن سننے کا موقع ملا اور اسلام لے آئے۔ اس سورہ میں اس واقعے کا ذکر ہے اور جنات لوگوں کی گمراہیاں اور جنات کی غیب دانی کے باطل عقیدے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلی سورہ المزمل ہے۔ اس کا پہلا رکوع مکہ میں اس دور میں نازل ہوا جب آپ نے علی الاعلان تبلیغ شروع کی اور آپ کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ تہجد میں طویل قیام کر کے تلاوت کیا کریں تاکہ اس سے آپ کو دعوت دین کے لیے قوت حاصل ہو۔ نیز آپ کے ساتھ جو زیادتیاں منکرین کر رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں برداشت کریں۔ دوسرا رکوع اس کے 10 سال بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا، جس میں نماز تہجد کی فرضیت کی تخفیف کر دی گئی اور یہ کہا کہ چونکہ بیماری، سفر، معاشی جد و جہد اور قتال فی سبیل اللہ کے باعث اس کی پابندی کرنا مشکل ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو رات میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ اگلی سورہ المدثر ہے۔ سورہ العلق کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد کافی عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دوسری وحی نہیں آئی۔ پھر ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے آسمان پر اسی فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، واپس گھر آئے اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ اسی حالت میں آپ پر اس سورہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں آپ کو ابتدائی مشن دیا گیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں۔ پھر پے بپے وحی آتی رہی۔ اتنے میں نبوت ملنے کے بعد حج کا پہلا موسم آ گیا، تو مکے والوں کو فکر ہوئی کہ آپ حاجیوں کے قافلوں سے ملیں گے، انہیں قرآن سنائیں گے، اس طرح آپ کا پیغام سارے عرب میں پھیل جائے گا۔ کیوں نہ یہ طے کریں کہ ہم آپ کے خلاف کیا پروپیگنڈا کریں گے۔ بہت بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص ایسا جادوگر ہے جو اس کی باتیں سنتا ہے اسے ماں باپ، بیوی بچوں، خاندان، قبیلے سے یہ الگ کر دیتا ہے۔ اس سورہ میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کفار کی مخالفت کی اصل جڑ یعنی آخرت کی جواب دہی کے انکار پر گفتگو کی اور دوزخ کی ہولناکیاں بیان کی۔ اس کے بعد سورہ القیامہ ہے، جس میں منکرین آخرت کے شبہات کا ایک ایک کر کے رد کیا گیا اور بڑے مضبوط دلائل سے امکان قیامت اور وجوب قیامت کو ثابت کیا۔ نامہ اعمال کے تحفظ کے حوالے سے ایک عجیب و غریب مثال بیان کی کہ اللہ نے انسان کی انگلیوں کے پورے بنائے۔ یہ علم انسان نے حال ہی میں حاصل کیا کہ دنیا میں ایسے کوئی دو انسان نہیں ہوئے جن کی انگلیوں کے پوروں کی لکیریں یکساں ہوں۔ اتنی چھوٹی سی جگہ پر اربوں اور کھربوں انسانوں کی لکیروں کا اختلاف اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ قیامت کے حوالے سے مزید دلائل و شواہد بھی بیان کیے۔ البتہ سورہ کے نزول کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو دہراتے تھے تاکہ یاد رہے، تو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اس خوف سے کہ کہیں وحی کا کوئی لفظ بھول نہ جائے، آپ تیز تیز زبان ہلا کر اسے یاد رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اسے نازل کرنا، یاد کروانا، یاد رکھوانا، اس کی دعوت و تبلیغ کرانا اور اس کی حفاظت کرنا سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلی سورہ الدہر ہے، جس میں انسان کو اس کی حیثیت یاد کروائی گئی کہ اس پر طویل وقت ایسے گزرا ہے کہ اس کا کوئی وجود یا کوئی قابل ذکر وجود نہیں تھا۔ یہ اللہ ہے جس نے اسے وجود بخشا اور عقل، فہم اور فراست سے نوازا، اسے اچھے برے کی تمیز دی تاکہ وہ اپنے لیے اچھا راستہ منتخب کر سکے، اور ان راستوں کے آخرت کے نتائج کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ انسان کے اخلاقی وجود کی تعمیر کے لیے ابتدا سے ہی عقائد کی تعلیم کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کرنے اور برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی، کیونکہ آخرت کی ابدی اور پائیدار زندگی میں اخلاق کے مستقل نتائج ہیں۔ سورہ کے دوسرے رکوع میں قرآن کے تدریجی نزول کی حکمت بتاتے ہوئے رسول اللہ کو تلقین کی گئی کہ آپ کو اس راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئیں انہیں عزم و حوصلے سے برداشت کریں۔ آپ کے رب کا فیصلہ آنے میں جتنی بھی تاخیر ہو، آپ نے کسی دباؤ میں نہیں آنا اور شب و روز اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اس پارے کی آخری سورہ
سورہ المرسلات ہے، جس کے آغاز میں مظاہر فطرت کو گواہ بنا کر امکان قیامت اور وقوع قیامت پر استدلال کیا گیا ہے۔ یہ بتایا کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ تم مطالبہ کرو اور فوراً قیامت برپا ہو جائے، لیکن اس دنیا کے طبعی قوانین ہی نہیں، اخلاقی قوانین کا بھی یہ تقاضا ہے کہ قیامت واقع ہو اور تمام بھلائیوں اور برائیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ کے لیے اس میں کیا مشکل ہے کہ جس زمین سے تمہیں ایک بار پیدا کیا اسی سے دوبارہ پیدا کر دے۔ اگر تم اپنے آپ پر غور کرو اور اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کرو تو قیامت کا وقوع نہ صرف یہ کہ ناممکن نہیں بلکہ ضروری نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔